اوکے ٹھیک. اور یہ بات اب آپ ریکارڈ کر لیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت، یعنی یار آپ پوری بات سنو. میں نے پنجاب حکومت ہی کہا ہے میرے بھائی. رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے پنجاب حکومت کا ہے. میں نے پھر ابھی آپ پنجاب حکومت پہ چلے گئے. پنجاب حکومت جو ہے میری شہباز بات شریف صاحب کے پاس، سر آپ اپنی روایتی دشمنی کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں، اپنی روایتی دشمنی کی طرف. آج جو شہباز شریف صاحب نے جو گانے گائے زرداری صاحب کے لیے اور جو انہوں نے باتیں کی، یہ مطلب ہے بس یہ اب اس کے لیے تیاری کر لیں ہم کہ آپ دونوں لڑیں گے، میدان جنگ سجے گا اور بہانہ کچھ نہ کچھ ہوگا. میں قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے، انہوں نے کوئی گانا نہیں گایا. انہوں نے ایک نظم پڑھ کے یہ کہا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں، اگر ہم مونوٹنی کا شکار رہیں گے، اگر ہم اسی یکسانیت کا شکار رہیں گے، تو پھر اس کے بعد جو حالات ہیں اس کی بھی نشاندہی انہوں نے کی. سر کس یکسانیت کا؟ دیکھیں نا آپ لوگ یہ بھی تو آپ نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا، آپ نے 3.5 سال فرینڈلی اپوزیشن کا رول نہیں کیا، آپ پنجاب میں حکمران نہیں ہیں، آپ نے کوئی سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا اس وقت؟ اگر ہم یہ چاہتے تھے اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن پارٹیوں کو مینڈیٹ ملا ہے، جن پارٹیوں کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، ان سے لوگوں کی توقعات ہیں، اگر وہ پارٹیاں ان توقعات کو پورا کرتی ہیں یا ان کو کرنا چاہیے، تو ہم کوئی کسی غیر آئینی طریقے سے یا شب خون مار کے ان کے مینڈیٹ پہ ان کی ٹانگ نہیں کھینچنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو صاحب 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست کی بات کر رہی ہیں وہ دوبارہ شروع ہو. اس کو آپ لوگ فرینڈلی اپوزیشن کہیں، اس کو آپ کہیں جی آپس میں ملے ہوئے ہیں جو مرضی کہیں. تو ٹھیک ہے نا سر، پھر 5 سال انتظار کریں. ہم نے یقیناً اتنا انتظار کیا ہے کہ یہ کوئی نصیحت پکڑیں، یہ کوئی حالات بہتر کریں اور یہ اپنے حالات درست کریں، یہ ماضی سے سبق سیکھیں. لیکن اگر ان کو عقل نہیں آ رہی، اگر یہ جتنے نام ابھی بیچ میں آئے ہیں، چاہے اس میں کرپشن ہے، چاہے اس میں بے روزگاری ہے، چاہے اس میں مہنگائی ہے، چاہے اس میں ملک میں بدامنی ہے، چاہے ہمارے جو خارجہ یہ سارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر ان کو یہ بہتر نہیں کریں گے تو پھر جتنی آپشنز پہ آج بات ہوئی ہے، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، چاہے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی بات ہے، وہ ساری آپشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ کوئی محاذ آرائی کی بات نہیں ہے، اور وہ آپشنز آپ استعمال کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں فیصل. اور لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑے سخت بیان دیا. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نہ صرف مارچ ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا آرٹیکل 6 کے تحت صدر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملک کے بدترین ڈکٹیٹر ہیں. انہوں نے عدلیہ اور قانون کا تماشا بنا دیا ہے. آرمی ان کے اگینسٹ ایکشن کرے اور کورٹ بھی کرے، ہم ساتھ دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جب پنجاب حکومت کے اندر ابھی بجٹ آیا نا، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کا ساتھ دے کے اتنے تلخ حالات کے باوجود یہ ثابت کر دیا کہ ہم جمہوریت کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم کھڑے ہو جاتے تو یہ بجٹ پاس کر کے دکھا دیتے، لیکن ہم نے کہیں پر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے کہیں پر بھی اداروں میں وہ نقصان ہو سکے جو ماضی میں ہوا ہے، کیونکہ سبق تو سب کو ہی ملے نا، کسی ایک کو تو نہیں ملے. دوسری چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں کہ مارچ کی دھمکیاں مت دو. ہم پہ دھماکے نہ ہوں اور اب ہمیں اپنے کارکنوں کو محفوظ نہ رکھنا ہو تو ہم سے بڑا گراس روٹ ہے کسی کے پاس؟ اگر سڑکوں بھی فیصلہ کرنا ہے تو میرے بھائی پھر ایک بار سوچ کے فیصلہ کر لو اور ہمیں بتا دو کہ آپ کیا چاہتے ہو. ہم صرف اس ملک کی افادیت کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور حالات کو سوچتے ہوئے آپ کے سامنے ان کے ساتھ باہمی مشاورت سے چل رہے ہیں. میں نے ابھی تک میاں نواز شریف کی تقریر کو نشانہ نہیں بنایا کیونکہ وہ ایک مدلل تقریر تھی. ٹھیک ہے، آپ کو جو حالات ہیں جو ماضی میں ہوئے، جیسا بھی ہوا، جو بھی کو ہوا، جو بھی جمہوری حکومتوں کو نہیں پنپنے دیا گیا، ہم اس پہ آپ کے ساتھ قائل ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگر 80% شکوں پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ ذرا سا یہ جملہ ڈال دیتے کہ جی تھوڑی دیر سویر ہوئی ہے لیکن عمل درآمد تو ہو گیا. ایسی بات تو نہیں ہے کہ عمل درآمد نہ ہو. 30 سال سے زرداری صاحب ہم پہ مسلط ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اصل میں وہ ہے نا، ہمارے ایک جملہ ہے کہ ہر شخص بھٹو ہے. تو پھر وہ بھٹو جو ہے نا، وہ چاہے زرداری صاحب کی شکل میں ہو، چاہے عبدی صاحب کی شکل میں ہو، چاہے بلاول صاحب کی شکل میں ہو، چاہے بی بی کی شکل میں ہو، بھٹو ایک ازم ہے. اور بھٹو جو ہے ہمیشہ مسلط رہے گا ان قوتوں پہ جن کی سوچ طالبان سوچ کے ساتھ ملتی ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ مولانا نعیمی کے سوئم پہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا. آپ کو بھی پتا ہے نہیں کہا؟ کیا کہا ہے؟ تو میں آپ سے گزارش صرف اتنی کروں گا کہ کیا کہا دے وزیر اعلیٰ نے؟ ہماری سوچ ایک ہے تو پنجاب میں تو حملے نہ کرو میرے بھائی. کھل کے اگر کہہ دیتے تو اس کا لفظی وہ ہے پنجاب کو چھوڑ دیں، باقی جگہ کر دیں. آپ اس کو ازیوم تو نہ کریں. میں آپ کو یہی نہیں ازیوم میں نے تو نہیں کیا، آپ کے تمام صحافیوں نے کیا ہے. آپ لوگ یہ سننا نہیں چاہتے. وہ کوئی بھی بیان دینے سے پہلے نہ اس کے سیاق کا کر رہے ہیں، نہ اس کا سباق کا کوئی ریفرنس رکھتے ہیں. دیکھیں جو بھی آپ بیان دیتے ہیں خدا یار آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دینا. ہوتا ہے کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے. طارق بھائی وزیر اعلیٰ کے بیان کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں بہت جلدی سے. جی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر اعلیٰ نے جو بات کی تھی اس پہ 1000 دفعہ کلیریفیکیشن ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ حملے کرتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام دشمن حکومت ہو، جہاں پہ جناب اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہوں،
انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں کون سا اسلام دشمن کام ہے. جیسمین بالکل جیسمین میری بات سنیں. اب طالبان نے حملے کدھر کیے؟ طالبان بھگوڑوں نے کابل میں امریکی فوجی کو نہیں مارا. انہوں نے بری امام پہ کیے, انہوں نے داتا دربار پہ کیے, انہوں نے عبداللہ شاہ غازی پہ کیے, انہوں نے محرم کے جلوسوں پہ کیے, انہوں نے عید میلاد النبی کے جلوسوں پہ کیے, انہوں نے 18 اکتوبر کو کیا. خدا کو مانو یار, کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ سٹیٹمنٹ کا تو پھر آپ مجھے بتا دو کہ عبداللہ شاہ غازی کے اندر کون سا امریکی فوجی تھا, یا بری امام میں کون سا اغیار کا ایجنٹ موجود تھا, یا محرم کے جلوسوں میں کون سا برطانوی ایجنٹ تھا؟ یہی تو ساری بات ہے. یہ ہے سوچ ان کی, یہ سوچ ہے. اتنا جو زور لگا رہے ہیں اپنا انرجی ضائع کر رہے ہیں, آپ کے پاس کلپنگ ہے, آپ وہ بیان نکال کے چلا دیں. تو آپ ہی نے کہا کہ اغیار پہ حملے کیے طالبان نے, تو طالبان نے قبول ہے. طالبان نے قبول ہے. بے نظیر بھٹو پہ حملہ کیا طالبان نے, تو اس نے قبولا نا, طالبان نے قبولا میرے بھائی. تو آپ کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں آپ اس سوچ کے اندر برابر نہیں شریک ہو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جناب, وہی سٹیٹمنٹ ہے نا, آپ ہی نے کہا نا, ابھی آپ نے کہا ہے آپ اس کلپنگ, میرے بھائی ابھی آپ نے کہا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ طالبان, چپ کریں ایک سیکنڈ, میری بات سنیں. خدا را اس طرح مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, ایک دوسرے پہ الزام اگر لگا رہے ہیں تو اس کے کوئی. ایک منٹ جیسمین میری بات سنو, جیسمین آپ میری بات سنیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ طالبان ملک دشمنوں پہ حملے کر رہے ہیں, اسلام دشمنوں پہ حملے کر رہے ہیں, تو طالبان نے تو تمام حملے سنیں طالبان کے تو اپنے سعودی, طالبان کے جو قائد ہیں جتنے بھی ان کے جنگجو ہیں, چاہے وہ سعودی عرب میں ہو, یمن میں ہو, ازبکستان میں ہو, تاجکستان میں ہو, آذربائیجان میں ہو, ترکمانستان میں ہو, یمن میں ہو, سوڈان میں ہو, ہر جگہ امریکی اڈے موجود ہیں. تو کبھی ان سے یہ بھی تو بولو کہ ذرا وہاں سے جہاد شروع کر لو. نہیں, یہ نہیں بولیں گے. خدا میری بات سنیں, ہم سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ طالبان پہ پہنچ گئے ہیں. بات کہیں سے شروع ہے, آپ لے کے آئیں گے نا. اچھا اوکے, اب واپس آپ نے وزیر اعلیٰ کر دیا نا. انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کرنا ہے, انہیں پتہ ہے, لہٰذا تصادم کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جناب. اچھا طارق صاحب ایک سیکنڈ, میں آپ سے اوکے لیٹس کلیئر دس پوائنٹ. آپ نے کہا تصادم کی طرف جا رہے ہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. یہاں جی این قریشی صاحب بیٹھے ہیں, سوال ہی رہ جائے گا, میں اس کو تھوڑا سا کر لوں. صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی ایسا کیس جو پینڈنگ ہو ہمارے خلاف, وہ بتائیے ان کے خلاف. سو موٹو 19 of 2010 وکلا پہ حملے والا جو کیس ہے, اس پہ کمیٹی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, جس میں کمیٹی نے رپورٹ یہ دی ہے کہ چیف منسٹر آف پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب اینڈ the 10 چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, they were involved in this. کب یہ سو موٹو 19 of 2010 میں یہ رپورٹ باقاعدہ سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ پینڈنگ ہے, اس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں آیا ابھی تک. اس میں کیا کہا گیا؟ چیف منسٹر نے چیف منسٹر پنجاب از انوالوڈ ان اٹ. کس میں؟ اس رپورٹ میں. وہ کمیٹی, میں بتا رہا ہوں کس حملے کے ذکر ہے. وکلا پہ حملے کی جو بات ہوئی تھی, وکلا پہ جو حملہ ہوا تھا لاہور میں ایوان عدل میں, اس میں ایک کمیٹی, اس کی جب مار کٹائی کا سیشن چل رہا تھا, یہ بات درست ہے طارق صاحب؟ دیکھیں اس رپورٹ کا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, میں نے نہ تو وہ رپورٹ پڑھی ہے, نہ مجھے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کا پتہ ہے. لیکن یہ بڑی عجیب مذاق خیز سی بات ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہے, اس میں جو اس کا کردار رہا ہے, ہم نے تو الیکشن پہلے لڑنے سے پہلے یہ حلف اٹھایا تھا. یہ 11 فروری 2008 کی بات ہے, 18 فروری کو الیکشن تھا, کہ اگر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ ایوانوں میں تو ہم جو ہے عدلیہ کی بحالی کے لیے جنگ لڑیں گے. سر ہو گئی نا, بحال ہو گئی نا عدلیہ, اب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ انوالو ہیں وکیلوں کو ڈنڈے مارنے میں. یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے, 3 رکنی کمیٹی ہے, علی احمد کرد صاحب اس میں ہے. میں طارق صاحب الزامات نہیں لگا رہا, میں ایک فیکٹس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے پوچھا, ایک سوال کیا کہ ہمارے خلاف کوئی کیس پینڈنگ ہے, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا. جسٹس میں بتا رہا ہوں, نے آگے ڈنڈے مارے ہیں وکیلوں کو, یہ ان کی ڈائریکشنز پہ یہ ڈنڈے مارے گئے ہیں. اس کی پوری رپورٹ پبلش ہوئی ہے. جسٹس ریٹائرڈ علامہ نواز صاحب. ٹھیک ہے, آپ کے خلاف بھی کیسز پر سر, آپ کے خلاف بھی کیسز پینڈنگ ہیں, آپ کے خلاف بھی. میں خالی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو خدا نخواستہ آرٹیکل 190 کی مدد لینی پڑے گی؟ اور جیسے جہانگیر کرامت صاحب نے انکار کر دیا تھا, اگر کیانی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی میں ان سے بھی اور آپ سے بھی, فیصل دونوں سے. طارق صاحب آپ کا کیا انالیسس ہے, کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اگر یہ اپنی جو انہوں نے جو اس وقت جو چال پکڑی ہوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اگر یہ اس پہ کاربند رہیں گے, اگر یہ سپریم کورٹ کا اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے, ان کے فیصلوں کو اس دن آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل صاحب سامنے کھڑے ہیں,
چیف جسٹس صاحب مجھ سے بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ آگے سے چپ ہیں. اب آپ 4 دفعہ مجھ سے سوال پوچھیں میں آگے سے چپ ہوں, اس سے بڑی آپ کے اس پروگرام کی کیا انسلٹ ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب سوال پوچھ رہے ہیں وہ آگے سے جواب ہی نہیں دے رہے, جیسے گونگے بہرے ہیں. تو اگر اس طرح کے رویے کریں گے, اور اس کے بعد میں حیران ہوں کہ کس ڈٹائی کے ساتھ پروگرامز میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کیا ہے, ہم ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل کریں گے. یعنی میں حیران ہوں اس رویے کے اوپر. کیا یہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ 16 کروڑ ہیں یا 18 کروڑ ہیں, وہ بے وقوف ہیں, یہ پروگرام کرنے والے بے وقوف ہیں, ہم لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بے وقوف ہیں؟ یعنی کوئی تو بات حقائق کے مطابق کریں, کوئی نام عجیب و غریب نکال کے لے آتے. اور میں ایک چیز عرض کروں, یہ جو بار بار جمہوریت کی بات ہوتی ہے کہ جناب ہم جمہوریت کے متوالے ہیں, ہم نظام کو بچانا چاہتے ہیں. جمہوریت کو بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب جو کرپشن ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت بچا رہے ہیں. آپ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں. اچھا میں تو بڑا حیران ہوں, جمہوریت کو بچانا ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. میں اپنے محترم بھائی کو ابھی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. انہی کے ساتھ ایک ایم این اے ہے, اس کے ساتھ جو یہ ہوا اور جو اس نے تھانے میں کیا اور جتنا اس پہ کیس ہے اور جتنی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, تو اتنی بڑی باتیں کرنے سے پہلے ایک بار گریبان میں مجھے بڑی خوشی ہے فیصل, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے کہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے وہ نام لیا, مسلم لیگ نون کا ایم این اے ہے, اسلام آباد سے ایم این اے ہے, سو موٹو سپریم کورٹ نے لیا ہے, سپریم کورٹ نے اس کے خلاف کارروائی کو حکم دیا ہے. یہ ساری کی ساری بات ہے. اچھا وائنڈ اپ سنو نا, آپ نے کی ہے طارق بھائی ذرا وائنڈ اپ سن لو. یہ مسلم لیگ نون کا ایم این اے تھا. جب آپ کے سنیں نا, سنیں میری بات سنیں نا, مجھے بولنے دینا, میری بات سنیں نا, میری بات سنو میرے بھائی, میری بات سنو میرے بھائی, میرے بات سنو میرے بھائی, میری بات سنو, میری بات سنیں. جب آپ کی بات آئے تو آپ بولتے ہیں فیصلہ کورٹ میں, تو ہمارا کیا گٹر باغیچے کے اندر فیصلہ ہے؟ او بھائی کورٹ سے بولو کرے فیصلہ, لگائے ہتھ کڑی ڈالے اندر. ابھی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہو فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی. جیسے فیصلہ ہوگا عدالت کے ہم حکم کو مانیں گے. تفتیشی افسر جو آتا ہے اسے کان سے پکڑتے ہیں, گھر بھیج دیتے ہیں. چلاؤ, میں نے تو نہیں منع کیا, میں نے تو نہیں منع کیا, میں نے تو عدالت فیصلہ کر دے نا. آپ سنو میری بات, میری بات سنیں, میری بات سنیں. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میں چھری چلا دی, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میں چھری چلا دی آپ نے. جیسمین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن اکراس دا بورڈ انصاف پورے پاکستانی عوام کا تقاضا ہے. صرف پیپلز پارٹی پہ کیسز نہیں کھلنے چاہیے, اصغر علی شاہ پٹیشن پہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے. کب تک پینڈنگ رہے گی, کب تک اس پہ نہیں چلے گا کیس, اور کسی چیز کے اوپر کیس نہیں چلے گا. 35 ریفرنس ہیں نیب کے اندر میاں نواز شریف کے. عدالت اس پہ وزیر اعظم کو تنبیہ کرے نا کہ 3 دن کے اندر وہ ریفرنس لے کے آؤ عدالت کے اندر. نیب آپ کے نیچے ہے, آپ کیوں نہیں کھولتے؟ عدالت کرے نا, عدالت ہمیں تنبیہ کرے, آپ کھولیں, عدالت ہمیں تنبیہ کرے. آپ کو کہتا ہوں آپ کھولیں کیس, آپ کھول دیں. اپورٹ انصاف ہونا چاہیے, یہی سب کی ریکویسٹ ہے. لیکن کیا سپریم کورٹ کے ارد گرد سیاست ہوگی؟ اٹ از ویری انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. وی کی ناٹ افورڈ دس رائٹ ناؤ. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے. ویل کنٹینیو دس ڈسکشن ٹمورو ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمیں کچھ اور گیسٹ جوائن کریں گے, ان کا موقف بھی لیتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.